السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پہلا سوال سنا تھا جس میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں خرچ کی۔ زندگی کا حساب سن کر ہی انسان چونک جاتا ہے، لیکن عزیزو یہ حدیث یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہ تو صرف ابتدا ہے، کیونکہ جب زندگی کا حساب ہوگا تو زندگی کے سب سے طاقتور حصے کا حساب کیسے نہ ہوگا۔ زندگی تو بچپن سے بڑھاپے تک چلتی ہے، لیکن زندگی کی اصل قوت ایک خاص دور میں ہوتی ہے، جوش، طاقت، خواہش، فیصلہ، اور وہ دور ہے جوانی۔ اس لیے حدیث میں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرچ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا جوانی کی قوت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں خرچ کی گئی، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی اعانت میں، یا پھر فسق و فجور میں، عیاشی اور آوارگی میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کے کمانے میں، یا ایسے فضول مشغلوں میں جو نہ دین میں کام آئے نہ دنیا میں کام آئے۔ عزیزو یہ جواب ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں نہ کوئی وکالت چلے گی، نہ جھوٹ، نہ فریب، نہ لسانی چالاکی۔ وہ عدالت ایسی ہے جہاں کی خفیہ پولیس ہر وقت، ہر لمحہ، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم یعنی قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ یہ کوئی بات نہ بنا سکے۔ ان کے ہاتھ خود بولیں گے اور ان کے پاؤں خود گواہی دیں گے ان کے کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ خود بول اٹھے گا کہ مجھ سے کس کس پر ظلم کیا گیا، کون سی ناجائز حرکات مجھ سے کروائی گئی، میں کہاں کہاں گناہ میں استعمال ہوا۔ پاؤں خود گواہی دے گا مجھے کن کن ناجائز مجلسوں میں لے جایا گیا، کن کن گناہوں کی راہوں پر چلایا گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، پھر انہیں ایک جگہ روک دیا جائے گا تاکہ سب اکٹھے ہو جائے۔ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے اور حساب شروع ہوگا تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ اپنے ہی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹائے گئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تنبیہ فرمائیں گے تم اس بات سے چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور کھالے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور یہی غلط گمان تمہاری بربادی کا سبب بنا، بس تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان اعضاء کو بھی گویائی عطا ہوگی اور ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ جہاں یہ اعضاء گناہوں کا حساب دیں گے وہیں نیک اعمال بھی تو گنوائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبائل الشیطان۔ جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عورت شیطان کا جال ہے۔ جوانی کے نشے میں انسان کو ذرا بھی خیال نہیں رہتا کہ ایک دن اس قوت کا حساب بھی دینا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے کام میں لگاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوانی مرنے کے بعد کام آنے والی اصل کمائی ہے۔ تو یہ تھا دوستو حدیث مبارکہ کے 5 سوالات میں سے دوسرا سوال، لیکن حدیث ابھی بھی مکمل نہیں ہو دوستو، کیونکہ اگلا سوال مال کے بارے میں ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی سوال کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی بن